بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آج اس ایک ویڈیو میں غزوہ احد کے متعلق تمام زیارات آپ کو کروانے والا ہوں۔ اس میں آپ ان تمام مقامات کی زیارت کر سکیں گے جن کا غزوہ احد کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی تعلق یا نسبت ہے۔ زیارات سے پہلے اس غزوے کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو عرض کر دوں کہ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات میں سے ایک مشہور ترین غزوہ ہے جو مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ اس پہاڑ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی عظمت یا کثرت کی مثال بیان فرمانی ہوتی تھی تو احد پہاڑ کا آپ تذکرہ فرماتے تھے۔ بہرحال یہ غزوہ ہجرت کے تیسرے سال 7 شوال المکرم ہفتے کے دن پیش آیا۔ انگریزی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو 23 مارچ 625 عیسوی بنتی ہے، یعنی غزوہ بدر سے ٹھیک ایک سال بعد۔ کفار مکہ اپنے بدر میں مارے گئے سرداروں کا بدلہ اور ذلت ناک شکست کا انتقام مسلمانوں سے لینے کے لیے ایک سال کی بھرپور تیاری کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی جبکہ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعدد زخم آئے، بلکہ ایک موقع پر تو آپ کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا حضرت حمزہ، جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا، وہ بھی اسی معرکے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے احد میں مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حذیفہ کے والد یمان غلطی سے اپنے ہی کچھ ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کیونکہ مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ بہت اہم اور تاریخی غزوہ تھا کئی اعتبار سے۔ اس غزوے کے بعد ہی کفار کہا کرتے تھے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور حساب پورا کر دیا، انہوں نے ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے بھی ان کے 70 شہید کر دیے، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور کفار کے 22 اور ایک روایت کے مطابق 37 افراد مارے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے ارشاد فرمایا کہ ہم اور وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے 70 جنت میں مزے کر رہے ہیں اور ان کے 70 جہنم میں گل سڑ رہے ہیں۔ قتلانا فی الجنہ و قتلاہم فی النار۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کا کوئی فرد گرفتار نہیں ہوا، جبکہ بدر میں تو 70 کفار گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور تیسرا فرق یہ کہ مسلمانوں کو بدر میں بہت غنیمت ملی، جبکہ احد میں کفار مدینہ کی ایک کھجور بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، تو برابر کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال غزوہ احد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات میں ایک بہت مشہور اور اہم غزوہ شمار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ان جگہوں کی زیارت کرواتا ہوں جن کا غزوہ احد کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق اور نسبت ہے۔ سب سے پہلی زیارت یہ پہاڑی ہے جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے۔ رومات کا معنی تیر انداز، یہ رامی کی جمع ہے، اور اس کو جبل رومات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ یہاں پہ مقرر فرمایا تھا، اور انہیں بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا، لیکن اجتہادی خطا ان سے ہو گئی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمان دونوں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے، اور بڑے بڑے صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبریں اکٹھی آپ کو قبلے کی طرف دیکھنے میں ملیں گی۔ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان 2 صحابہ کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی قبور اسی احاطے میں تھوڑا پیچھے کی طرف آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ یہ جو 4 دیواری اور احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں گرل کے اندر، یہاں احد کے باقی شہداء آرام فرما ہیں۔ احد کے اندر جو بڑی مسجد ہے اس کو جامع سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب خود ان کو عطا فرمایا۔
اور یہ مسجد بہت خوبصورت، بہت بڑی اور بہت شاندار ہے۔ اس کے علاوہ اسی پہاڑی کے بائیں کونے میں ایک بہت خاص جگہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس جگہ ایک مسجد کے کچھ آثار اور باقیات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد شروع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ پرانے وقتوں میں یہاں مسجد ہوتی تھی، مسجد المصبح کے نام سے۔ اب مسجد تو نہیں رہی، البتہ اس کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ وہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں احد کے میدان میں ایک بہت خوبصورت اور بڑا کنواں ہے جس سے بئر سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس پر میں پہلے ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر احد پہاڑ کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 8 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 3.25 کلومیٹر، اور سطح سمندر سے اس کی اونچائی 1100 میٹر کے قریب بنتی ہے، اور یہ پہاڑ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں دجال احد پہاڑ کے قریب آئے گا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس شہر میں اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ زبردستی اس کو ملک شام کی طرف دھکیل دیں گے اور وہیں لد مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مارا جائے گا۔ تو بہرحال احد پہاڑ کی بہت زیادہ تاریخ، فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ زیارات ہیں جو غزوہ احد سے متعلق ہیں، لیکن وہ یہاں سے کچھ ہٹ کر اندر گلی میں ہیں، اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلی زیارت یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مسجد احد یا مسجد الفسیح کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اختتام پر 2 نمازیں یہاں پہ ادا فرمائی تھی، ظہر اور عصر کی نماز۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ زخموں سے چور تھے، اس لیے آپ نے ظہر اور عصر 2 نمازیں جو یہاں پہ ادا فرمائی ان کو بیٹھ کے ادا فرمایا، کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی۔ تو یہ مسجد مسجد الفسیح بھی کہلاتی ہے اور مسجد احد بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو احد کے دامن میں واقع ہے۔ یہ مسجد تو بہت پرانی ہے، ترکوں کے زمانے کی تعمیر کے کچھ آثار اور کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مسجد کا قبلہ ہے اور یہ مسجد کی دیوار بھی آپ کو کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن اب حکومت نے اس کو تھوڑا سا اچھا بنا کے دوبارہ سے زائرین کے لیے کھول دیا ہے۔ اور اس سے اگلی زیارت جو مسجد کے محراب کی طرف ہی ہے، یہ غار ہے جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں بہت سارے زخم آ گئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ آپ کی مرہم پٹی فرمائی تھی۔ اس چٹان میں بائیں طرف آپ کو گولائی نظر آئے گی سر کی مانند۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آرام فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے اس چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی، تو اس چٹان نے گویا کہ آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے لیا اور اس وجہ سے چٹان کے اندر یہ گولائی بن گئی۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے، لیکن اتنی بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کچھ دیر آرام فرمایا تھا اور اسی جگہ زخموں پر آپ کے مرہم پٹی رکھی گئی۔ اس غار کے علاوہ ایک اور غار بھی ہے احد میں، وہ بھی مسجد فسیح کے بالکل پیچھے کی طرف ہے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اندر آپ کو ایک درار نظر آئے گی، اس کے اندر بھی ایک غار ہے جس کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روپوشی اختیار فرمائی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں کفار اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ جیسے بھی ہو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ روپوشی اختیار فرمائی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس غار کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ غزوہ احد کے متعلق 2 زیارات یہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہیں، اس روڈ پر جس کو طریق سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہاں بھی 2 زیارات ہیں۔ ایک زیارت جس کے بارے میں ہم پہلے بھی مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں، مسجد الدرع۔ مسجد الدرع کو درع اس لیے کہا جاتا ہے کہ درع عربی زبان میں زیرہ کو کہتے ہیں، جنگی لباس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ احد کے لیے جانے سے پہلے زیرہ یہاں پہ پہنی تھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد درع کہا جاتا ہے۔ اور اس جگہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد جب مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا تو یہاں پر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور رات کا قیام بھی اسی جگہ فرمایا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے اس جگہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا اور غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔
اور چوتھی بات جو یہاں پر پیش آئی کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے 300 منافقین کے ٹولے کو لے کر یہاں سے روانہ ہو گیا، مسلمانوں سے الگ ہو گیا، یہ کہتا ہوا کہ چونکہ غزوے میں ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا اس لیے ہم آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ مسجد درع یہ احد کے ساتھ کئی اعتبار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس مسجد درع کے تھوڑا سا آگے اگر جائیں تو ایک اور مسجد آپ کو دیکھنے میں ملے گی، اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد المستراح۔ مستراح یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے راحت کی جگہ، آرام کی جگہ۔ تو غزوہ احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام فرمایا تھا۔ اور دوسرا نام ہے اس مسجد کا مسجد بنی حارثہ، چونکہ یہاں پر بنو حارثہ قبیلہ آباد تھا تو ان کی طرف نسبت کر کے اس مسجد کو مسجد بنی حارثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کا غزوہ احد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً تذکرہ فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ طائفتان سے مراد قبیلہ بنو حارثہ اور قبیلہ بنو سلمہ، کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہاں سے فرار ہو گیا تو یہ دو قبیلے بھی ڈگمگانے لگے اور ان کا ارادہ بھی متزلزل ہونے لگا، لیکن چونکہ یہ مخلص لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا اور قدموں کو مضبوط کر دیا، اور یہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو قبیلوں کا تذکرہ فرمایا۔ بنو حارثہ یہاں پر آباد تھے اور قبیلہ بنو سلمہ وہاں پر تھا جہاں آج کل مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد قبلتین بنو سلمہ قبیلے کی مسجد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ وہ مقامات تھے جن کا غزوہ احد کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق اور نسبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔